إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کائنات کا آخری بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو ایک مکمل ضابط حیات دین اسلام کی شکل میں عطا کیا۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دین اسلام۔ اللہ تعالی نے جسے اس دین کی ہدایت نصیب فرمائی اسے اس دین کی قدر و قیمت کو، اس کی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں سے بالخصوص اہل ایمان سے مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طرح سے اختیار کرو کہ اس کے خلاف تمہاری خواہشیں، تمہاری چاہتیں، تمہارے اپنے مقاصد، اپنی ضرورتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائیں۔ اللہ کے دین کی شریعت، اس کے احکام، اس کے فرائض کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے نافذ کرو۔ ایسا نہیں کہ جو چیزیں پسند ہیں، جو چیزیں مفید ہیں یا جن چیزوں میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو اختیار کر لو، اور جو چیزیں تمہاری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوں اس کو ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے ہمیں اور آپ کو، اللہ رب العزت نے اس بات کا پابند کیا ہے، اور اسی میں ایک مسلمان کے لیے عزت ہے، سرفرازی ہے، کامیابی اور کامرانی ہے، دنیا میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور انسان جب بھی اپنے دین سے انحراف کرتا ہے تو دوسروں کو ہمارے دین کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔
جب مسلمان خود اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہوتا اور وہ اپنے دین کے معاملے میں مخلص نہیں ہوتا ہے، تو پھر جس سماج اور جس معاشرہ میں رہتا ہے وہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر کے، اسے بہانہ بنا کر کے ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ہمیں بطور نعمت کے عطا کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دین یہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اللہ کے اس دین کو، اس شریعت کو، اس کے احکامات کو چھوڑ کر کے کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدے کو قبول کرتا ہے، اللہ کے دین کے مخالفت، اللہ کے دین کے برخلاف، تو وہ ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس پر فخر ہوا کرتا تھا انہیں، وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ عظیم ترین دین عنایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے ہوا، جس میں صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، آپ کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کس مقصد سے یہاں بیٹھے ہو، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس ہدایت پر، اللہ کی اس توفیق پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں ہماری زندگی کیسی تھی، ہمارے حالات کیسے تھے، ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، اس کو یاد کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عنایت کیا اور اس کی ہدایت اللہ نے ہمیں اور آپ کو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ واقعی تم اسی چیز کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہی چیز کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شک ہے یا تم سے کوئی شکوہ ہے، بلکہ میں اس لیے دریافت کر رہا ہوں کہ میں جو تمہارے پاس آیا تو آنے سے پہلے جبریل نے مجھے خبر دیا اس بارے میں، تمہارے اس معاملے، تمہاری اس فکر مندی، تمہارے اس دین سے محبت اور تعلق کے بارے میں جبریل نے مجھے خبر دیا، اور میں اسی بابت جو ہے یہاں آیا، اور اللہ کے نبی نے پھر بتایا کہ دیکھو تمہاری دین سے اس محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرشتوں کے اندر کر رہا ہے، تمہارا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کے طور پر کر رہا ہے کہ میرے یہ بندے ہیں جو میری شریعت سے، میرے دین سے اس قدر محبت کرتے ہیں، ان کا تعلق اتنا گہرا ہے اپنے دین کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں ملکی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس چیز میں اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ان بنیادی حقائق کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں ملک میں یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ یا UCC کہہ لے، اس چیز کے نفاذ کے لیے جو ہے زمین ہموار کی جا رہی ہے، اور پوری طرح سے کوشش ہے کہ اس چیز کو نافذ کیا جائے اور اس کے ذریعہ سے بالخصوص مسلمانوں کے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات، شرعی اور دینی احکامات یا ہماری جو پرسنل لا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا، اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتوں کا جو ہے ایک موقع انہیں دریافت ہو جائے، مل جائے۔ آپ اگر غور کریں کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے حالات سے آگاہی بھی بہت ضروری ہوا کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں
پیدا شدہ مسائل کو بھی علم و بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جذباتیت کی جگہ نہیں ہے، یا جذباتیت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو سنجیدگی کے ساتھ، بڑوں کی رہنمائی کے ساتھ ایسے مسائل کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے، اور اپنا کردار انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مسلم امت ہونے کے ناطے ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے، وہ چیزوں کو گہرائی سے پہچان کر کے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ یکساں سول کوڈ اصل میں یہ ہے کہ شہری قانون میں ملک کے سارے باشندوں کو ایک جیسے قانون پر عمل کرایا جائے، یعنی جتنے لوگ بھی اس ملک میں رہتے ہیں وہ اپنے دینی مسائل، شادی بیاہ کو لے لیں، طلاق اور خلا کو لے لیں، میراث اور وصیت کو لے لیں، یا اسی طریقے سے جو ہے بچوں کو اڈاپٹ کرنے اور جس کو تمنا کہا جاتا ہے، یا اور دیگر چیزیں، تو اس طریقے سے بچوں کو لینے میں، یا دوسری شادی کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے اس طرح کی چیزیں، یہ مسائل جو ہمارے آئینی مسائل کہلاتے ہیں، یہ مسائل جو ہمارے پرسنل لا، ہماری پرسنل جو ہے دینی اور شرعی مسائل کہلاتے ہیں۔ قانونی مسائل میں یا اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے تو ملک میں جو مجرمانہ ذہنیت ہے، یا کہیں کوئی آدمی اس طرح کی جو چیزیں اختیار کرتا ہے تو اس میں تو سبھی برابر ہیں۔ مثلا کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو چاہے وہ غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر ایک کو ملکی طور پر اس کے لیے ایک قانون ہے اور اسے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چیز ہر ملک کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اور اگر دوسری حیثیت سے دیکھیں تو آج کی جو صورتحال ہے یہ ہمارے ذاتی مسائل میں مداخلت، ہماری اپنی پرسنل لا، جس میں حکومت، آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو حکومت ہوا کرتی ہے، یا ہندوستان میں جو حکومت ہے، اس کا اپنا ایک دستور ہے، اور اس دستور میں اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کا یہ پورا حق اور رائٹ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پرسنل لا میں مداخلت۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دستور کی ایسی کلیوں کو بدل دینے کی ایک ناروا کوشش ہے۔ تو اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں اس سے کیا چیزیں متاثر ہوں گی؟ اس سے متاثر سماج کے اندر بدامنی پھیلے گی، بے چینی پھیلے گی، سماج کے اندر ایسی چیزیں کہ اس سے اور نفرت کو ہوا ملے گی۔ اور یہ اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو ہندوستان جیسی سرزمین میں، ہندوستان جیسی جگہ میں جہاں مختلف اقوام، مختلف سماجی لوگ، مختلف طرح کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، یہاں رہنے والوں کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک تہذیب ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے نارتھ کے لوگوں کی اپنی، نارتھ انڈیا کے لوگوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، زندگی بسر کرنے میں۔ اتری بھارتیوں کو دیکھیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ چیز نافذ کرنا، اتنا ممکن نہیں ہے کہ یکساں سول کوڈ کو اس طور پر نافذ کر دیا جائے۔ اسی لیے گورنمنٹ بار بار آپ دیکھیں کئی مرتبہ اس چیز کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے عوامی ذہن ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بار بار اس کو جو ہے مسودہ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے، صرف لا کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے جو اس پر غور و خوض کرے، لوگوں کا ذہن بنائے۔ لیکن اس کمیٹی نے جو چیزیں تیار کی ہیں اس میں بالخصوص مسلمانوں کے ذاتی مسائل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ خصوصیت اس لیے ایک فرق اور ایک امتیاز اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان چونکہ جس شریعت اور دین پر عمل کرتا ہے، یہ اس میں مسلمان کا اپنا کوئی بنایا ہوا قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ وہ شریعت کا قانون
یعنی اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام، اس کو وہ حتمی مانتا ہے، دائمی مانتا ہے، اس میں ادنا سے انحراف کو وہ گوارا نہیں کر پائے گا، یا ادنا سے کسی تبدیلی کو، اس لیے کہ اللہ کی شریعت یہ دائمی ہے، اس شریعت میں کسی تبدیلی کو۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر دیکھیں، عیسائیت میں دیکھیں، ہندوازم میں دیکھیں، بدھسٹوں میں دیکھیں، یا دوسرے مذاہب کے یہاں دیکھیں، تو ان کے یہاں اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے یہاں بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں لانا، بہت ساری چیزوں کو جو ہے پروہتوں کے ذریعہ، پنڈتوں کے ذریعہ، یا کسی تنظیم اور کسی اس طرح کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دینا، یہ ممکنات میں سے ہے۔ لیکن ہماری دین اور شریعت کے اندر اس قسم کے ممکنات کی، اس قسم کی تبدیلیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر ہم اور آپ غور سے دیکھیں ان چیزوں کو، تو آپ دیکھیں گے آج اگر آپ ہندوؤں کی تہذیب اور کلچر کو دیکھیں تو اس میں بھی اتنے تضادات ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو بعض چیزوں کے اندر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ گھبرانے اور بہت زیادہ اس کو ایشو بنا کر کے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ لیں کہ جنوبی ہند کے اندر ایک ہندو اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز سمجھتا ہے اور عملاً اس پر عمل کرتا ہے، وہ شوق سے جو ہے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں شمال کے اندر اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا تصور یہ غیر مسلموں میں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو جنوب کے اندر گائے کا گوشت ایک برہمن بھی، ایک ہندو بھی، ایک مسلمان سب کھاتے ہیں، لیکن آپ شمال میں دیکھیں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اسی طور پر اگر آپ دیکھیں خود عقائد کے لحاظ سے اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جنوبی ہند کے اندر راون کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس کے عین برخلاف آپ شمالی ہندوستان کے اندر دیکھیں تو جو ہے راون کے پتلے کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن اتنا تضاد اور اتنا عکس ہے۔ تہذیبی لحاظ سے اگر دیکھیں، نکاح، طلاق، مراسم، رسم و رواج، میراث، حتیٰ کہ کتنے خاندان ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جن کے آبا و اجداد تک کی میراث ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ ایسے یکساں سول کوڈ کا نفاذ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اصل میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ صرف ہندو ووٹس کو یکجہتی کے ساتھ اس کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اس طور پر جو ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی بعض چیزوں کو، جیسے آپ غور کر لیں 3 طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق کے مسئلے میں حکومت نے بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر دیا کہ اب اگر ایک مسلمان ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ایک مجرمانہ عمل قرار پائے گا، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کے وہ حلالہ جیسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو یہ کسی بھی طور پر حکومتی سطح پر جو ہے ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں میرے بھائیوں تو ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں میں حکومت کو کھیلنے کا موقع کہاں سے ملتا ہے۔ حکومتی اداروں کو، میڈیا کو ایسی چیزوں میں مداخلت اور ایسی چیزوں میں کھیلنے کا موقع خود مسلمان دیتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، ایک آدمی آج نکاح کرتا ہے سماج کے اندر، یا نکاح کرنے کے لیے تو ہر آدمی، ہر نوجوان تیار بیٹھا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ طلاق کے شرعی مسائل، طلاق کیسے دیا جائے گا، نکاح کو توڑنے اور ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ طلاق کا شرعی قاعدہ شریعت کے اندر کیا ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو حکومت کو ٹرپل طلاق کے اندر کھیلنے کا موقع ملا، وہ خود اس لعنت کو ہم مسلمانوں نے سماجی طور پر ایسے غلط رویوں کو اختیار کر کے ہم نے موقع فراہم کیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کیا ہمارے کسی مسلک کے اندر ایک مجلس کی 3 طلاق کی آدمی غصے میں آیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور اس کو 3 نافذ کر دیا جائے، کیا یہ مسنون طریقہ کسی مسلک کے اندر ہے؟ کسی جماعت کے اندر کیا اس طریقے کو
سنت کا طریقہ طلاق کا قرار دیا گیا ہے؟ نہیں، طلاق نہیں ہے، یہ کسی مسلک کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو چور دروازہ نکالا گیا حلالہ کے لیے، اور حلالہ کو میڈیا نے اتنا ٹارگٹ کیا کہ اس کو ایسا ظالمانہ طریقہ عورتوں کے لیے بنا کر کے پیش کیا کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سن کر کے اس کو جو ہے اس کے تعلق سے ایک کبھی سی چیز آدمی کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کے یہاں اتنی گندی چیز موجود ہے، ایسی چیز موجود ہے مسلمانوں کے یہاں۔ میرے بھائیو، یہ اصل غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ اگر غور کریں کتاب و سنت کے اندر، نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، اور اسلام کا جو نظام ہے ازدواجی زندگی کا، یہ اگر غور کریں گے آپ تو اسلام نے بڑے مفید اور بہت ہی فطری انداز میں نکاح اور طلاق کے مسائل کو منظم کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بار بار اگر آپ دیکھیں تو ازدواجی رشتے کو آخری حد تک نباہ کرنے کی اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، ایک مسلمان کسی مومنہ بیوی کے معاملے میں اس طرح کا رویہ نہ اختیار کرے کہ معمولی سی چیز آئے تو وہ اس کو جو ہے اپنی زندگی سے خارج کر دے، بلکہ اس آدمی کو بہت صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ اپنے رشتوں کے نباہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ بار بار قرآن مجید نے اس چیز پر ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ میں پھر طلاق کا ایک پورا پروسیس موجود ہے شریعت کے اندر۔ شریعت کے اندر ایک مکمل نظام موجود ہے کہ ایک آدمی اس کے بعد اگر پھر کوئی چیز ہوتی ہے، نباہ کرنے میں مشکلات پیش آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم اپنی بیوی کی کسی نافرمانی سے نالا ہو تو اسے اچھی طرح سے پہلے سمجھاؤ، اسے نصیحت کرو۔ اگر وہ نصیحت کو نہیں مانتی ہے تو اسے اس کے بستروں میں کچھ دن چھوڑ دو، کچھ وقت کے لیے جدا کر دو۔ پھر بھی نہیں مانتی ہے تو تم اسے معمولی سا ڈانٹ مار کا طریقہ اختیار کرو، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتی تو قرآن مجید پھر ایک حل پیش کرتا ہے، کہتا ہے اگر اس کے باوجود بھی ازدواجی رشتہ نہیں نباہ ہوتا ہے تو تم بیوی کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو بلاؤ اور لڑکے کی طرف سے کچھ لوگوں کو بلاؤ، اور وہ بیٹھ کر کے مسئلے کی باریکی کو سمجھیں، اس کو حل کریں، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تب جا کر کے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، اب اگر نباہ کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی ہے تو اب آدمی طلاق دے گا، اور طلاق بھی سنت کے مطابق دے گا۔ سنت کے مطابق طلاق دینے کے لیے 3 مہینے سے لے کر علماء کے آراء کے مطابق 9 مہینے تک کا پروسیس ہے کہ ایک آدمی جو ہے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے طہور کی حالت میں ایک طلاق آدمی دے دے گا، اور اس کے ساتھ ہی رہے گا، جمع نہیں کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ ممکن ہے کہ وہ عدت پوری ہوتے ہوتے آدمی رجوع کر لے، جو ہے آسانی سے وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے، اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو آدمی کیا ہے رجوع کر لے گا۔ پھر اگر رجوع نہیں کر سکا تو پھر دوسرا مرحلہ، جب دوسری بار وہ حیض سے پاک ہوگی تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا، دوسری طلاق دے گا، پھر 1 مہینے تک اس کے ساتھ رہے گا، لیکن آپ دیکھیں اس میں پھر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر عدت سے پہلے وہ رجوع کر لیتا ہے بغیر نکاح کے ذریعہ سے، وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت ختم ہو گئی، دوسری تیسری میں وہ داخل ہو گئی تو جدید نکاح کے ذریعہ سے بھی وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اب اگر دوسری مدت ختم ہو کر کے تیسری عدت میں آ گئی وہ، اب آدمی طلاق دیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب جو ہے یہ حتمی، دائمی اور طلاق بتہ ہوگی، اب اس کو رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کتنا پروسیس اسلام نے رکھا ہے طلاق کے مسئلے میں، لیکن آج ہم نے ان تعلیمات کو خود مسلمانوں نے کھلواڑ بنایا کہ بس ذرا سا جوش میں آئے اور طلاق کہہ دیا۔
اب 1 گھنٹے کے بعد جب غصے کا نشہ اترا تو اب بچے کہاں جائیں گے؟ بچے کہاں جائیں گے؟ کیا معاملہ ہوگا؟ بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، بڑے حالات سنگین ہو گئے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ مفتی صاحب کے پاس جا کر کے فتوا لیتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اب مفتی صاحب نے کیا کیا؟ اس کو حلال کا فتوا، چور دروازہ جس کی شریعت کے اندر کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار لیے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المحلل، المحلل حلالہ کرنے والا، اور والمحلل جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے وہ جو ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ہم نے جو یہ چور دروازہ، اب انہی چیزوں کو میڈیا نے ٹارگٹ کیا اور مسلمانوں کی پوری شبیہ کو اس طور پر پیش کیا کہ مسلمان اپنے دین کے اندر عورتوں پر اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی قرآن و سنت کے مطابق طلاق کے اس پورے معاملے پر غور کریں اور دیکھیں کہ کتنا سنہرا نظام اسلام نے بنایا ہے، کتنا پاکیزہ نظام اسلام نے متعین کیا ہے کہ ایک آدمی طلاق کے مسئلے میں کتنی حتیٰ کی رخصت کرتے کرتے، بیوی کو اپنی زندگی سے جدا کرتے کرتے بھی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اسے کچھ نفقہ دے کر کے شریعت اسلامیہ تعلیم دیتی ہے کہ اس کو رخصت کرو تاکہ وہ اپنی جگہ گھر بسا لے اور تم اپنا گھر بسا لے۔ یہ عظیم مقصد کے تحت مبنی ہے چیزیں۔ ہمیں یہ چیز بنا، آج جو آپ دیکھیں یکساں سول کوڈ کے اندر جو شکل داخل کی گئی ہے اس میں صرف طلاق کا شک داخل کیا گیا، خلا کے شک کو داخل نہیں کیا گیا ہے۔ خلا کیا ہے؟ خلا یہ عورت کو پوری آزادی شریعت نے دی ہے کہ اگر اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوتا، مثلا اس کا نکاح ہو گیا، مرد شرابی ہے، زانی ہے، مرد کے اخلاق درست نہیں ہے، یا مرد کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو شریعت اسلامیہ ایک عورت کو پوری آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کروا دے گی، اپنے نکاح کو فسخ کرا دے گی وہ۔ لیکن آج صورتحال ہم جس سماج کے اندر ہیں، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جس کو ہمیں اور آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سماج میں کتنی ایسی بچیاں ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان کی زندگیاں جیلن کر رکھی ہے، ان کی زندگیاں جیلن کر رکھی ہے، نہ وہ اسے بساتا ہے اور نہ وہ اسے آزاد کرتا ہے کہ وہ کہیں اپنی زندگی بسا دے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ خدا کا ہمارے پاس نہ ہمارے پاس کمیٹیاں ہیں، نہ تنظیمی سطح پر کوئی نظام ہے، نہ علاقائی سطح پر کوئی نظام ہے۔ ایک عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے تو پولیس چوکی کے دروازے گھس گھس کر کے اور عاجز آ جاتی ہے اور پھر جو ہے ایسے ہی مشکل ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تو ہمارے پاس ایسی کمیٹیاں نہیں ہے، تو کمیاں اور کمزوریاں ہماری ہیں، ہم نے وہ نقص پیدا کیا ہے کہ ہماری سماجی زندگی کے اندر یہ کوتاہیاں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں اسی یکساں سول کوڈ کے اندر دوسری چیز جو لیا گیا ہے، خاص کر عورتوں کی عدت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ عدت کیا ہے؟ ایک عورت اگر مطلقہ ہو جاتی ہے، اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے، تو وہ عورت 3 مہینے کا عدت گزارتی ہے۔ ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اب مرنے کے بعد ایک عورت عدت گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ اس کو میڈیا نے ایسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ مطلب اگر یہ چیز انصاف ہے تو مرد کیوں نہیں عدت میں بیٹھتا ہے، مرد عدت میں کیوں نہیں بیٹھتا، صرف عورتوں پر مسلمانوں نے ظلم کر رکھا ہے، انہیں عدت میں کیوں بیٹھایا جاتا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اصل معاملہ عدت کا جو نظام ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ عدت کا نظام یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک دستور نافذ کیا ہے، اور عدت کے اندر اگر باریک بینی کے ساتھ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو شریعت کی بڑی حکمتیں موجود ہیں، بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ عدت کے اندر مرد کو حاجت اس لیے نہیں ہے کہ مرد بچے نہیں پیدا کرتا، عورت کے رحم میں طلاق ہونے کے بعد، شوہر کے وفات ہونے کے بعد عورت کے رحم میں کیا ہے اس کا ظاہر ہونا ضروری ہے، تاکہ سماج کے اندر نسل کی حفاظت ہو، نسل کی حفاظت ہو، کسی دوسرے کا بچہ کسی دوسری کی طرف منسوخ نہ کیا جائے۔ شریعت نے اس حکمت کے تحت جو ہے عدت کو لازم کیا کہ 3 مہینے میں
عورت کا حمل ظاہر ہو جائے گا اور اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ مرنے والے کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا جس آدمی نے طلاق دیا ہے اس کا بچہ اور بچی ہے۔ میرے بھائیوں یہ عظیم حکمت ہے۔ اور آپ دیکھیں 4 مہینے 10 دن متوفہ کا عدت کیوں قرار دیا؟ ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے، اس تکلیف کو اس عورت سے زیادہ کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے تعلق، اس کے روابط، اس کی زندگی مایوسی اور نا امیدی کے کس معیار پر کھڑی ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر کے اس عورت کے ساتھ 4 مہینے 10 دن کی یہ عدت اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے، تاکہ وہ عورت اپنے غم کو بھلا سکے، اپنے غم کو بھلا سکے، اس عدت میں اس کے معاملے، اس کے استبراء رحم ہو اور یہ چیزیں واضح ہو جائیں، اور پھر وہ اگر راضی ہوتی ہے تو اس کے بعد کبھی اپنا گھر بسا لے۔ تو میرے بھائیوں یہ اصل چیزیں ہیں، یہ ایسے حکیمانہ نکتے ہیں جو ایک کافر یا ایک لا بنانے والا ایک عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لازمی چیز ہے کہ ہماری شریعت کی حکمتوں کو سمجھ کر کے ایسے لا اور ایسے قانون کو نہیں بنائے گا۔ اس کی بنیاد پر ہمیں ان چیزوں کو خود ہی انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر شریعت کی تعلیمات کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں میراث کا مسئلہ سب سے زیادہ اچھالا گیا اور اس کو غالباً آپ دیکھیں گے تو یکساں سول کوڈ کے اندر بھی نافذ کیا گیا ہے کہ اسلام میں بیٹے اور بیٹی میں بڑا فرق کیا گیا ہے۔ بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصہ، اس طور پر جو ہے پیش کیا جایا، اور یکساں سول کوڈ جب نافذ ہوگا تو یہ دائرہ ہمارا جو میراث کا ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ اس میں یکساں برابری ہوگی۔ پھر اگر آپ دیکھیں باپ کی میراث میں جتنا حصہ بیٹے کا ہوگا اتنا ہی حصہ بیٹی کا قرار پائے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے بڑی حکمت کے تحت ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے تحت میراث کو رکھا ہے۔ اگر آپ ہندو ایکٹ کے اندر دیکھیں تو 1995 سے پہلے خود باپ کی میراث میں بیٹی کا حصہ ہندوستان کے اندر نہیں تھا۔ جو جدید تجدیدی طور پر جو اس کی اصلاحات کی گئی ہیں ہندو ایکٹ کی، تب جا کر کے بیٹی کا حصہ جو ہے باپ کی میراث میں متعین کیا گیا ہے، ورنہ آج تک ہندو بیٹیاں باپ کی میراث میں جائیداد پانے سے محروم تھی۔ ہمارا تو اسلامی نظام ابتدا سے ہی اس چیز کو، جب جاہلی دور تھا جہاں لوگ عورتوں کی ملکیت کو پرسنل جاگیر سمجھتے تھے، اسلام نے اس دور میں یہ نفاذ کیا تھا، یہ قانون بنایا تھا کہ بیٹی کا حصہ باپ کی پراپرٹی میں اس طرح سے متعین ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ کیوں متعین کیا گیا؟ یہ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت پر اس لیے مبنی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سارا خرچ نکاح کا، اسی طریقے سے نفقہ کا، مہر کا، کمانے کا، بچوں کا، سارا خرچ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ڈالا ہے، عورتوں کو مکلف نہیں کیا اس چیز کے اندر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی ایک عورت بیٹی ہونے کے ناطے 1 حصہ باپ کے اس میں بھی پاتی ہے اور پھر دوسرا حصہ شوہر کے میراث میں بھی پاتی ہے۔ تو بعض دفعہ بیٹی کا، اس عورت کا حصہ بیٹی اور بیوی ہونے کے ناطے اس آدمی سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے جو اس کا بھائی ہے، اس کے بھائی سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر شریعت نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ایسے اصول اور ایسے ضوابط میراث کے اندر نافذ کیے ہیں، ورنہ آپ اگر غور کریں گے کہ یہ ناانصافی نہیں ہے شریعت اسلامیہ نے حکمت کی بنیاد پر ایسے قواعد بنائے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں دوسری شادی کا مسئلہ، تیسری شادی کا مسئلہ، شریعت نے اسلام میں دوسری شادی کرنا واجب نہیں کیا ہے۔ واجب نہیں کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسری شادی نہیں کرے گا تو اس کے ایمان میں کوئی نقص رہے گا یا وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکے گا۔ یہ محض میڈیا کا ایک شوشہ ہے اٹھایا ہوا، ورنہ شریعت نے کیا کہا؟ فَإِن طَابَ لَكُمْ، اگر تمہیں پسند ہے تو تم کیا ہے گزر بسر کر سکتے ہو، نان و نفقہ کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، تو تم 2 3 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ صرف اجازت دی ہے، اجازت دیا ہے، اور یہ اجازت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اجازت بھی حکمت پر مبنی ہے۔ آج سماج اور معاشرہ میں ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، ایک عورت مطلقہ ہو جاتی ہے، ایک عورت مختلعہ ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے آج سماج کی صورتحال کیا ہے؟ کتنی بیوائیں در در کی زندگی کاٹنے پر مجبور ہیں۔ ان کی مجبوری کے سب سے بہترین علاج اسلام نے پیش کیا ہے کہ
آج سماج کے بھیڑیوں کو اس طور پر کسی بیوہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع ملے، اس سے بہتر ہے کہ وہ عورت دوسری بیوی بن کر کے کسی آدمی کی زوجیت میں رہ کر کے عزت کی زندگی بسر کر لے۔ تو اسلام نے جو نظام بنایا ہے، یہ نظام آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں، لڑکیوں کے بالمقابل مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کے بالمقابل مردوں کی تعداد کم ہے۔ کئی ملکوں کی سروے جو ہے رپورٹ موجود ہے کہ کتنے ممالک ایسے ہیں جس میں 700 مردوں کے بالمقابل 1000 لڑکیاں ہیں۔ بتائیے 300 بچیاں کہاں جائیں گی؟ اگر دوسرے نکاح کا، تیسرے نکاح کا یہ شرعی جواز موجود نہ ہو تو، اور خود ہندوستانی سروے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں سب سے زیادہ دوسرا نکاح عیسائیوں کے یہاں موجود ہے، 2 پوائنٹ سے بھی زیادہ ہے، 2% سے بھی، اور ہندوؤں کے یہاں بھی 1.5% سے زیادہ غیر مسلموں نے دوسرا نکاح کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کا جو سروے ہے 1.9، اگر آپ غور کریں گے تو 80% اگر غیر مسلم ہے ہندوستان کے اندر تو ان کا پرسنٹیج کتنا زیادہ ہے دوسری شادی کرنے میں، تیسری شادی کرنے میں۔ یہ بدیہی اور حقیقی چیزیں ہیں جسے غور کرنے کی اور دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کے لا کے نفاذ سے یا اس طرح کے یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے صرف مسلمان متاثر نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ میڈیا اس کو ایسے دکھا رہا ہے کہ صرف مسلمان ٹارگٹ ہے، صرف مسلمان جو ہے اس کے ذریعہ سے مجبور کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ساری تہذیبیں، ساری قومیں، سارا سماجی حلقہ، چاہے وہ بدھسٹوں کا حلقہ ہو، چاہے وہ خود ہندوؤں کے ذات پات کے جو نظام ہے، آپ دیکھیں کیا ایک ہندو اپنے نظام اور اپنے نکاح کے اس بنیاد پر کسی شودر کی لڑکی کو قبول کر لے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ تو ان کا ذات پات کا نظام مسلمانوں سے کہیں زیادہ جو ہے گھناؤنا اور سماج کے اندر ظالمانہ ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ چیزیں ہمیں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، جو اجتماعیت کے ساتھ اس مسئلے کے اندر ہمارا کردار ہو سکتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ جو الحمدللہ اس بارے میں قابل قدر کوششیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ قدم ملا کر کے اور ایسی چیزوں کے دفاع کی کوشش کرنی چاہیے۔ جذباتیت، مظاہرے اور ایسی چیزیں یا میڈیا میں صرف بیان بازی، یہ حل نہیں ہے مسئلوں کا، یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ ہمیں پہلی چیز تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انفرادی و اجتماعی سطح پر ہمیں عوام کی تربیت اس لیول پر کرنا چاہیے کہ ایک عام مسلمان کا دینی گراؤنڈ، دینی لیول اس کا بلند ہو، وہ خود سمجھے، وہ خود سمجھے۔ اگر آپ بتائیں کہ ایک بچی اور ایک بچہ دونوں راضی ہیں کہ نہیں ہم اسلام کے مطابق اپنے باپ کی میراث تقسیم کریں گے، تو کیا گورنمنٹ آ کر کے آپ کو ڈنڈے مار رہی ہے؟ گورنمنٹ ڈنڈے مار رہی ہے آپ کو آ کر کے کہ نہیں آپ اس طرح تقسیم نہیں کر سکتے؟ بشرط یہ ہے کہ آپ کا اپنے دین پر ایمان ہونا چاہیے، اپنی شریعت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر بچہ اور بچی دونوں راضی ہیں تو کسی تیسرے کی مداخلت کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود بخود اپنے دین پر عملی سطح پر کتنا قائم ہے اور کتنا ہماری زندگیوں کے اندر دین لاگو ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ خوف و ہراس سماج کے اندر پیدا کرنے کے بجائے گہرائی سے ایسی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت ساری شکیں ہیں اس کے اندر جس کی تفصیلات مسودہ میں موجود ہے، ابھی مسودہ پیش نہیں ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہے کہ حکومت کن کن پہلوؤں پر بات کرے گی، کن کن آئینی چیزوں کو اور کن کن چیزوں کو لائے گی اس کے اندر، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر ایسی چیزوں کے اندر ہمیں حکمت اور بصیرت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اور ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمارے دینی مسائل کو حل فرمائے، رب العالمین ہمیں خود اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔